اچھا، عمران خان صاحب کو کل شفا میں پیش کرنا تھا، پیمز میں لایا گیا، پھر سپریم کورٹ کا حکم تھا جی کہ 15 سپٹمبر تک یہاں رہیں گے اور ان کے بارے میں جو اگلی سماعت ہوگی وہ بھی یہی بینچ سنے گا. تو شفا میں سیکورٹی ہائی الرٹ، راستوں میں وہ بڑی خبریں، بلکہ پوری دنیا کی بھی وہی خبر تھی اور پاکستان کی. پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ پیمز میں تھوڑی دیر کے لیے آئے؟ کچھ اور پردہ داری تو نہیں تھی کہ کچھ اور کام کرنا تھا تو ساتھ ہی اس کی ہائپ کریٹ کرنی تھی؟ اندر کی خبر کیا بڑھ صاحب کے پاس؟ بخاری صاحب راجو راکٹ کو بروائیں گے آپ. کل دو چیزیں تھیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہو رہا تھا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ خبر ہر صورت میں روکنی ہے. اور ایک یہ تھا کہ خان صاحب آ رہے ہیں، اس کو اتنا چلائے کہ وہ خبر چھپ جائے، یعنی اس کا پتہ ہی نہ چلے، کاروائی ڈال دیجیے. وہ راجو راکٹ کہتے ہیں کہ وہ آج صرف عمران خان کل سے ڈسکس ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کا وہ بل تو کسی جگہ ڈسکس نہیں ہو رہا. دوسرا، بار بار دوست احباب کہتے ہیں کہ یہ ابھی بخاری صاحب سی بی ایم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو شروع ہوئی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب تھے، ان کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بلا کر کہا کہ خواجہ آصف کے خلاف کو کچھ سخت سا مقدمہ بغاوت ٹائپ کر کے اس کو تو اندر کرو، کیونکہ مسئلہ کیا تھا کہ کس طرح وہ جو پیچھے بات چیت چل رہی ہے اس کو ناکام بنایا جائے. ٹھیک، ابھی سی بی ایم چل رہے ہیں، عمران خان صاحب آئے ہیں. اب پہلے طے ہوتا ہے نا، ایسی یہ باتیں اچانک نہیں ہوتی کہ بھائی اب عمران خان کے بیہیویئر سے ہر بندہ خوف زدہ ہے کہ اس نے تو معافی کسی کو نہیں کرنا، اس کی تو زبان ایسی ہے کہ اس نے کسی کو بخشنا ہی نہیں ہے خان صاحب نے. تو خان صاحب نے بھی بڑے دیکھے نا، کل کی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ خان صاحب اسپتال آئے ہوں، وہاں اتر کے لوگوں کو دیکھ کے مشتعل ہو گئے ہوں. دیکھے نا کتنے سینکڑوں لوگ موجود تھے. خان صاحب اگر پرانا عمران خان ہوتا تو گاڑی سے چھلانگ لگا دیتا اگر کسی کو بات چیت نہ ہوتی. تو اس لیے خان صاحب، میری یہ راجو راکٹ نے اطلاع دی ہے کہ خان صاحب جب بھی چیک اپ کے لیے آتے ہیں نا، پیمز میں پہلے بھی آ چکے ہیں، تو اصل صورتحال یہ ہے شفا سے ادھر کیوں انٹرسٹ کیوں آیا؟ میں اس پہ آتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب پہلے بھی پیمز میں آتے تھے چیک اپ کے لیے، دانت کے آنکھوں کے چیک اپ کے لیے، تو اڈیالہ سے اگر گاڑی نکل کے راستے میں کسی گھر میں 2 گھنٹے رک جائے، وہاں بیٹھ کر کسی سے بات چیت ہو جائے، تو کس کو پتا چلے گا کہ یا اس گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو جو اس پروسیس کا حصہ ہوں گے. کوئی عام ڈرائیور نہیں ہوگا، کوئی عام وہاں کوئی گاڑی بھی عام نہیں ہوگی، تو گاڑی عام نہیں ہوگی، کوئی ہم سفر بھی عام نہیں ہوں گے، خان صاحب کو ٹیک کرنے والا ہیلپر بھی عام نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ کون ہوگا. اچھا، تو بات وہی رہے گی. اگر اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی جائے تو وہاں درجن 2 درجن 3 درجن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے سی بی ایم تو چل رہے ہیں. ادروائز یہ خبر نہیں ہے، میں ایک تجزیہ ہے کہ ادروائز عمران خان صاحب 1.5-2 سال کے بعد جیل سے نکلنے کا انہیں اتفاق ملے، وہ باہر کا سورج دیکھے، باہر کی روشنی دیکھے اور چپ کر کے ڈاکٹر سے آنکھ چیک کرا کے واپس چلا جائے. عمران خان، آپ سمجھتے ہیں عمران خان تو اسپتال میں ایک سیٹی مارتا تو پورا اسپتال داخل جمع ہو جانا تھا کہ لوگوں دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شور مچ جانا تھا. تو اس لیے اسے کہتے ہیں جو آج کی پریس کانفرنسز ہیں، کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر. بالکل، کہ اگر خان صاحب کو ریلیف دینا ہے تو جو چیزیں طے ہو رہی ہیں خان صاحب بھی اس پر عمل درآمد کریں گے کہ نہیں. لیکن باہمی اعتماد سازی کے اقدامات ہیں، لیکن رائٹر نے تو خبر دے دی ہے. آج رائٹر کی خبر پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے، جس میں زلفی بخاری صاحب کو اس نے رائٹر نے کوٹ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ طے ہو گیا ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گی. ٹھیک ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.